بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین کفروا، کتنے امتحان ہو گئے بھائی؟ چوتھا امتحان آ گیا، سب سے بڑا امتحان علماء سو، پیران سو، بڑے بڑے مولوی، بڑے بڑے پیر، بڑے بڑے مشائخ کی صورت میں ابلیس، پیروں کی شکل میں شیطان، یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ جب مسئلہ سمجھ آ رہا ہوگا یہ سارے جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے چھوڑ دو، یہ کیا تم نے نیا کام کیا؟ قیامت والے دن ہمارے پیچھے چلو، ہمارے قیامت والے دن اگر یہ گناہ ہوا نا، یہ ہماری ذمہ داری، ہم اٹھا۔ کہتے ہیں نہیں کہتے؟ کہتے تھے نہیں، اب بھی کہتے ہیں۔ کہتے ہیں ہماری بات مانو، اگر گناہ ہوا نا میں ذمہ دار، میں ذمہ دار، میری مانو۔ قیامت والے دن کوئی مسئلہ بنا تو میں تمہارا ذمہ دار۔ یہ ہیں وہ علماء سو، پیران سو، اور یہ قیامت کے دن یہی پیر، یہی مولوی، یہی بڑے دنیا میں کہتے ہیں کہ یار او مماتی نہ بن، سارے بزرگ بردوں کے سننے کے قائل ہیں، اکابر کا اجماع۔ اگر یہ مسئلہ غلط ہوا تو قیامت والے دن میری گریبان سے پکڑ لینا، میں جانوں ہے الو کے پٹھے، میں جانوں، میری گریبان سے پکڑ۔ اسی طرح بریلی ہے، اسی طرح روافض ہے، تمام فرقہ باطلہ کی بات کر رہا ہوں، اور اسی طرح یہ لیڈران ہیں، اور یہ اپنی عوام کو یہی بتاتے ہیں کہ اگر میں غلط ہوں نا تم بے فکر رہو، قیامت والے دن میں جانوں اور میرے گناہ میرے ذمہ ہے۔ یہی یہودی مولوی تھے۔ آپ نے بھی کوئی ایسے یہودی دیکھے ہیں یا نہیں؟ سب نے دیکھے، ماشاءاللہ۔ لگتا ہے قرآن اب آ رہا ہے، صوفی اب ہنس ہے، کوئی مسئلہ اس کے ساتھ بھی ہوگا۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کہا ان لوگوں نے، اور صوفی فتویٰ آ رہا ہے، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، مولویوں کی بات تھی نا، مولوی پہ فتویٰ لگانا واجب ہے۔ جہاں قرآن میں آیا، جب ملا اور پیروں کی بات آئی تو الذین کفر، اصل کافر ہوتے ہی ملا ہے، اور اصل کافر غٹ کافر پیر اور ملا، یہی دو شیطان ہوتی۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، للذین آمنوا، ایمان والوں کو، اتبعوا سبیلنا، ہماری اتباع کرو، سبیلنا، ہمارے دین میں، ولنحمل امر بمعنی خبر ہے، ہم اٹھائیں گے تمہارے گناہوں کو اور تمہیں سبق دوش کر دیں گے، تمہاری جگہ پہ ہم تمہارے گناہوں کو اٹھا لیں گے قیامت میں۔ وما ہم بحاملین، حالانکہ نہیں ہوں گے یہ مولوی پیر گناہ اٹھانے والے ان کے گناہوں سے، من شیء، کوئی چیز بھی ان کے گناہوں سے نہیں اٹھائیں گے۔ اور یہ جو کہہ رہے ہیں کہ اگر یہ گناہ ہوا تو ہم ذمہ دار ہیں، فرمایا قیامت کے دن کوئی ذمہ دار نہیں بنے گا۔ اور سورہ بقرہ آیت 166 میں ذکر کیا کہ بجائے یہ ذمہ دار بننے کے بیزار بن جائیں گے۔ ذمہ دار تو کوئی نہیں بنے گا، کیا بن جائیں گے؟ بیزار۔
یہ سورہ بقرہ کا 166 آیت دیکھ لینا، اور جہاں سورہ فاطر نکالیں آیت نمبر 18۔ یہ بڑا دھوکہ جی، ہماری ذمہ داری ہے، ہم بچا لیں گے، جلدی ذرا۔ اچھا بھلا تزر وازرۃ وزر اخری، یہ مسئلہ آیا ہی، مسئلہ سمائے موتا کے ساتھ ہے، خیال کرنا ہے۔ ہاں یہاں زیادہ زور ہوتا ہے۔ نہیں بوجھ اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ دوسرے کا، بَإِن تَدْعُ، اگر وہ بلائے، مُثْقَلَةٌ إِلَىٰ حِمْلِهَا، اگر بلائے مسکلہ، وہ لدا ہوا گناہگار اٹھانے کی طرف، لا يحمل منه شيء، تب بھی نہیں اٹھائے گا اس سے کوئی چیز بھی، بلو کان ذا قربا، اگرچہ ہو وہ بلایا ہوا جتنا قریبی رشتہ دار۔ یہی مضمون سورہ معارج آیت نمبر 10 اور 11 میں بھی آیا۔ خلاصہ یہ کہ یہ مولوی اور پیر کہتے ہیں جناب سبیلنا سبیلنا، ہماری اتباع کرو، دین میں مشرک بنتے رہو، قیامت والے دن ہم ذمہ دار ہیں۔ فرمایا انہم لکاذبون، بے شک یہ ملا یہ پیر یہ البتہ جھوٹے ہیں، بلا یحملن اثقالہم، ہاں البتہ یہ ہوگا ضرور بے ضرور یہ اٹھائیں گے اپنے بوجھوں کو بھی پورے پورے، بأثقالن، اور کچھ اور بوجھ بھی ہوں گے، ما اثقالہم، ان کے بوجھوں کے ساتھ۔ یہ بوجھ کون سے ہوں گے؟ بھار بوجھ اضلال والے، جو انہی کا اپنا عمل ہوگا، انہی کا اپنا عمل ہوگا۔ جیسے وہ حدیث کھڑی ہے، من سن سنتن حسنتن فلہ اجرها واجر من عمل بها، اور آگے ہوگا کہ من سن فی الاسلام سنتن سیئتن کان علیہ وزرها ووزر من عمل بها۔ یہ حدیث یاد کر لینا، اس پہ گفتگو لمبی ہے، کروں گا میں، کہ اس سے بریلویوں نے بدعت حسنہ نکالی ہوئی ہے، حالانکہ ادھر کے سنتن حسنہ ہے اور سنتن سیئہ، تو انہوں نے بدعتن حسنہ نکالی ہوئی ہے۔ یہ سنت حسنہ احیاء و سنت النبی ہے، احیاء و سنت النبی ہے سنت حسنہ، اور سیئہ یہ ہر بدعت ہے۔ خیر بہرحال، تو جہاں یہ مطلب ہے کہ ایک آدمی چکلا بنا گیا، ایک آدمی مسجد اور مدرسہ بنا کے کسی بدعتی کے حوالے کر دیا، اب وہ جب تک شرک کا اڈا رہے گا تو اسکالن ما اسکالہم، سمجھ گئے کہ نہیں؟ پھر کوئی پرچی نہ لکھ دینا، یہ اس کے اپنے کرتوت ہے۔ اور کچھ بوجھ اپنے بوجھوں کے ساتھ، یعنی اپنے تمہارے بوجھ ہلکے نہیں کر رہے، وہ اپنے بوجھ بھی بھاری کر لیں گے۔ وَلَا يُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور ضرور بے ضرور پوچھے جائیں گے قیامت والے دن، اما کانوا یفترون، ان عملوں کے بارے میں، اما کانوا، ان گپ شپ کے بارے میں، ان جھوٹی سٹوریاں، جھوٹی روایتیں اور حکایتیں اور روزانہ ان بے ایمانوں کو خواب آتے تھے۔ اما کانوا یفترون، شرک کو آباد کرنے کے لیے جو انہوں نے جھوٹ گڑے تھے، یفترون پہ نظر رہے، جتنے جھوٹ بولتے تھے، جھوٹی روایتیں بھی اس میں آ گئی،
کتابیں بھی آ گئی، کذب علی العلماء بھی آ گیا، تحریفات بھی آ گئی. تو فرمایا یہ مولوی اور پیر اپنے شرکیہ عقیدے کو ترویج کرنے کے لیے جتنے جھوٹ بولتے تھے ان کے بارے میں بھی ان سے میں پوچھوں گا کہ نہیں سوال ہوگا. بلا یسألن یوم القیامہ، اللہ کی قسم پوچھے جائیں گے، ضرور ان سے سوال ہوگا. کس کے بارے میں سوال ہوگا؟ اما کانو، یہ جو افترا کرتے تھے، جھوٹ بول بول کے رفائی کا ہاتھ نکل آیا. 90,000 آدمی نے زیارت کر لی. اب بے ایمانہ وہاں کتنے پٹواری تھے گرنے والے؟ 90,000 کا بندہ وہاں مجمع بھی اکٹھا ہو گیا اور پٹواریوں نے بھی گر لیا اور بالکل منہ پہ ہاتھ مار کے ریڑھ دیا. فرمایا بالا یسألن یوم القیامت اما کانو یفترون. یہ سارے افترا کا میں پوچھوں گا کہ بڑے بڑے مولوی اور پیرو ڈھیٹھو جھوٹ بولتے رہے، قرآن بیان نہیں کیا اور رفائی والا ہاتھ نکل آیا، فلانا ہاتھ نکل آیا، اور یہ جتنے تم نے جھوٹ بولے تھے سب کے بارے میں سوال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یفترون. بس جہاں تک امتحانات آگے بڑے بڑے امتحان کہ ایک نفس سے از طرف نفس ابتلا، والدین اور قریبی رشتہ داروں کی طرف سے امتحان، اور کلاس فیلو احباب جماعتی ساتھیوں کی طرف سے، کچوں کی طرف سے امتحان، اور پھر سب سے بڑا علماء رہبان، احبار و رہبان، علماء سو اور مشائخ کی طرف سے امتحان. اس پہ پکا رہنا ہے. اب آگے سلسلہ واقعات شروع کیا. پہلا واقعہ حضرت نوح کا، اور اس میں بیان کیا جائے گا کہ مدت امتحان بڑی لمبی بھی ہو سکتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جلد بازی کرو، مدت امتحان لمبی بھی ہو سکتی ہے. حضرت نوح کو دیکھ لو، 950 سال تک آزمائشیں برداشت کرتے رہے. یہاں قرآن نے حضرت نوح کی بعثت کو بیان کیا. کتنی؟ کیوں؟ مطلب مدت بیان کرنا ہے، کتنے عرصہ یہ امتحان جاری رہا. اس لیے جلد بازی نہیں. ہاں، ایک تہجد پڑھ کے جبریل کی انتظار نہیں کرنی، یہاں پکے ہو کے رہنا پڑے گا. اور بڑا لمبا پینڈ ہے، لمبا سفر ہے. حتی یقول الرسول والذین آمنوا، یہ مدتوں تک پکا رہنا ہوگا. بلقد ارسلنا، سن لو میرے نوح کی داستان بھی، اور البتہ تاکہ بھیجا ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف. فلبث فیہم الف سنہ، فلبث فیہم، پس ٹھہرے رہے ان میں نوح پیغمبر 1000 مگر 50. مقصد مدت بیان کرنا ہے. الفا سنۃ، 1000 الا 50 عاما، مگر 50 سال، مطلب 950 سال ان میں ٹھہرے رہے. یدعوہم الی عبادت اللہ بتوحیدہ، اللہ ہی کی عبادت کی طرف دعوت دیتے رہے. مقصد یہ ہے کہ یہ امتحان لمبا بھی ہو سکتا ہے، گھبرا نہ جانا، پریشان نہ ہو جانا. فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ، پس پکڑ لیا ان کو طوفان نے، ثمرہ اناد. وَهُمْ ظَالِمُونَ، اور وہ تھے ظلم کرنے والے. ابن عباس کہتے ہیں مشرکون، یہ سارے مشرک تھے. وَهُمْ ظَالِمُونَ،
فَأَنْجَيْنَاهُ ثمرہ انابت، پس ہم نے نجات دی ان کو، وَأَصْحَابَ السَّفِینَہ اور کشتی والوں کو، وَجَعَلْنَاهَا اور کیا ہم نے اس کشتی کو نشانی للعالمین تمام جہان والوں کے لیے، جعلناہا یہ ہا ضمیر کے مرجع یا تو سفینہ ہے، اس کشتی کو ہم نے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا، آیۃ للعالمین۔ اور دوسرا یہ ہے کہ ہا ضمیر کا مرجع قصہ یا حادثہ، اس حادثہ اور اس واقعہ کو ہم نے جہان والوں کے لیے نشانی بنا دیا، آیۃ للعالمین۔ اور نشانی کیا بنا کہ 950 سال تک پیغمبر نے دعوت دی، اور 950 سال میں 40 42 یا 80 بندہ مسئلہ مانا، باقی کوئی بھی نہیں مانا۔ کبھی تم بھی دعوت دو گے مانے گا کوئی نہیں، فرمایا خیر ہے، نوح پیغمبر کو دیکھ لینا، دعوت نہیں چھوڑنی۔ اور 950 سال تک خادم بھی نہیں، فوج بھی نہیں، اور ہے بھی قلت، افرادی قلت ہے، لیکن پیغمبر پھر بھی ڈٹا ہوا ہے، ماننے والا کوئی نہیں، لیکن پھر بھی دعوت جاری ہے۔ تو فرمایا اسی طرح کوئی مانے نہ مانے تم اپنی دعوت جاری رکھنا، اور حضرت نوح کے اس امتحان کو دیکھنا، آیۃ للعالمین۔ اور پھر یہ بھی دیکھنا کہ ظالموں اور مشرکوں کا انجام کیا ہے اور موحدین کا انجام کیا ہے۔